السلام علیکم دوستو جرم کا راستہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آخر میں اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جس انسان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو دنیا کا خطرناک اور امیر ترین مجرم بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس انسان کا نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ جی ہاں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اس کا نام پہلے سنا ہوگا، مگر جو لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس درندے اور خطرناک سمگلر کی کہانی پتہ چل جائے گی۔ دوستو، یہ شخص کولمبیا میں 1949 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک کسان جبکہ اس کی ماں ایک ٹیچر تھی۔ یہ غریب گھر میں پیدا ہوا اور اس کا بچپن میں ہی اسٹڈی سے دل اٹھ گیا تھا۔ یہ اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں لیتا تھا اور بچپن سے ہی غلط کاموں پر چلنا شروع ہو گیا تھا۔ یہ نکلی برانڈ کی سگریٹ سے لے کر لوٹری کے جعلی ٹکٹ بیچا کرتا تھا۔ 1970 تک یہ گاڑیاں چرانے کا کام کرنے لگا اور بڑے بڑے اسمگلر کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا تھا۔ یہ لوگوں کو اغوا کرتا اور ان سے بدلے میں تاوان مانگا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ کوکین اور دوسرے ڈرگز بھی بیچنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے کولمبیا کی بڑی مارکیٹ میں اس کا ایک نام بن گیا اور کولمبیا میں آسانی سے یہ کوکین اسمگل کرنے لگ گیا۔ دوستو، کولمبیا ساؤتھ امریکہ کے نارتھ میں واقع ہے۔ یہ جیوگرافی کی وجہ سے کولمبیا امریکہ کے بہت قریب پڑتا ہے اور کولمبیا سے امریکہ کوکین سمگل کرنا بہت آسان کام ہے۔ اس لیے امریکہ کو کوکین سپلائی کرنے کے لیے سب سے بڑا ملک کولمبیا ہی تھا۔ دوستو، ہر مہینے کولمبیا سے امریکہ 70 سے 80 ٹن کوکین سمگل ہوا کرتی تھی۔ امریکہ میں کوکین کی ایک بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے پیبلو ایسکوبار نے کوکین کی سپلائی کو بڑھا دیا اور کوکین کو اسمگل کرنے کے لیے نئے طریقے بھی دریافت کر لیے تھے۔ دوستو، اس نے بہاماس کے سمندری علاقے میں موجود نارمن کے نامی جزیرے پر اپنا ایک پورٹ لینڈ قائم کر لیا۔ وہاں پر اس نے اپنا ایک ویئر ہاؤس اور ایک گھر تیار کر لیا۔ وہ یہاں سے تمام تر منشیات کو امریکہ اسمگل کیا کرتا تھا۔ منشیات پہلے کولمبیا سے نارمنز کے پر آتی اور پھر یہاں سے امریکہ کے مختلف علاقوں میں اسمگل ہوا کرتی تھی۔ یہ جزیرہ ایک ایسا پوائنٹ بن گیا تھا جہاں روزانہ ہزاروں کلو گرام کی تعداد میں کوکین امریکہ اسمگل ہونے لگی تھی۔ یہ کوکین زیادہ تر امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں اسمگل کی جاتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار چاہتا تھا کہ اسے کسی قسم کی رکاوٹ نہ پہنچے، اس لیے اس نے 1982 میں کولمبیا میں سیاست میں حصہ لیا۔ اس نے ڈرگز کی کمائی سے سب سے بڑا بینیفٹ یہ لیا کہ وہ وہاں کے عوام کو خریدنے لگا تھا، مگر لوگ اس کی دولت کو ناجائز سمجھتے تھے، اس لیے انہیں سیاست میں کسی قسم کی کامیابی نہ حاصل ہوئی۔ اس وجہ سے اس نے سیاست کو چھوڑ دیا۔ دوران سیاست جس منسٹر نے اس کے خلاف کمپین چلائی تھی، پیبلو ایسکوبار نے اس شخص کا قتل کروا دیا اور اس کے بعد پورے کولمبیا میں اس شخص کی دہشت پھیلنے لگی تھی۔ ہر کوئی اس کے خلاف آنے سے ڈرتا تھا۔ اس کی کمائی موجودہ دور کی میکڈونلڈس کی کمائی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا نام اس وقت کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہونے لگا تھا۔ اس کے ڈرگز کے نیٹ ورک اس حد تک زیادہ مضبوطی حاصل کر لی تھی کہ دنیا میں اسمگل ہونے والے ٹوٹل ڈرگز میں 80% سے بھی زیادہ پیبلو ایسکوبار اسمگل کیا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک بن چکا تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص بن گیا تھا۔ ایسکوبار ایک سال میں تقریباً $368 بلین کی کوکین اسمگل کرتا تھا۔ یہ 1 کلو گرام کوکین $70,000 کی امریکہ میں اسمگل کرتا تھا اور اسے پیچھے سے $50,000 کی خریدتا تھا۔ یہ کوکین اسمگل کرنے والے پائلٹس کو ایک فلائٹ کا $5 لاکھ بھی دیا کرتا تھا۔ رشوت دینے کے باوجود بھی روزانہ $60 ملین اس کے حصے میں آتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ یہ سارا پیسہ آرٹ کی صورت میں ذخیرہ کیا کرتا تھا اور روزانہ $1,000 کے ربڑ آتے تھے، جو کہ ان کے پیسوں کی گٹھیاں بنانے کے کام آتے تھے۔ امریکہ کے صدر کی سیلری اس ربر بینڈ کی قیمت سے بھی کم تھی۔ یہ پیسوں کو وزن کر کے گنا کرتا تھا۔ ایک دفعہ پیبلو ایسکوبار پولیس سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں اپنے بچوں سمیت پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔
اور یہاں پر ایک رات اس کی بیٹی کو سردی لگنے لگی۔ اس وقت اس کے پاس آگ جلانے کے لیے کوئی اور چیز موجود نہ تھی، تو اس شخص نے اپنے بیگ سے $2,00,000 نکالے اور ان کو جلا کر آگ پیدا کی تاکہ اس کی بیٹی کو سردی نہ لگے۔ یہ بات اس کے بیٹے نے پیبلو اسکوبار کے مرنے کے بعد میڈیا کو بتائی تھی۔ اس شخص کی زندگی کا اختتام 1993 میں کوئی ایک پولیس مقابلے میں ہوا، اور آج تک اس شخص کے قصے پوری دنیا میں مثال بن کر رہ گئے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔